किताब दुरुस लुगा अला अरबी, उसका हिस्सा दो, जुज दो। और उसका सबक नंबर 16 जो है वो हम पढ़े थे। तमरीन जो है काफ़ी इससे हमने हल कर ली। और अब 14वीं तमरीन जो है वो हम हल कर रहे थे। तो तअम्मल माली वो कहते हैं, नीचे आने वाले जुमलों पर गौर कीजिए। तो यहाँ जो है माँ की जो अक़साम है, माँ कितने मानी के लिए इस्तेमाल होता है, उस हवाले से वजाहत जो है वो साहिब किताब कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे है माँ अन्नाफिया, माए नाफिया। यानी कि माँ नाफिया से मुराद कौन सी माँ? वो माँ, यानी कि जो किसी जुमला पर दाखिल होकर, चाहे वो जुमला इस्मिया हो, जुमला फ़ेलिया हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि फ़ेल पे दाखिल होता है तो उसकी नफ़ी करता है, बल्कि ये भी होता है कि इसम पे दाखिल होकर किसी इसम की भी नफ़ी कर देता है। तो दोनों ही इसकी मिसाल हैं। मिसाल के तौर पर पहला जुमला है मा इंदी किताबुन। ये जुमला इस्मिया की मिसाल है, मेरे पास किताब नहीं है। इसमें किसी फेल का तस्करा नहीं है, किसी ज़माने का तस्करा नहीं है। तो माँ यहाँ इसम पे दाखिल है, किसी इसम की नफी कर रहा है। मा फहीम तो दरसा, मैं सबक नहीं समझा। अब यहाँ किसी अमल की नफी हो रही है। समझने का जो अमल है, उसको उसको यानी कि उसमें ना समझने की जो है वो नफी हो रही है, कि समझ की नफी हो रही है कि उसने समझा नहीं क्या। मादरी, मैं नहीं जानता। तो ये था माँ जो है वो दाखिल होता है इसम पर। लेकिन खैर हम पढ़ चुके हैं, या अंदर इंशाल्लाह आएगा। तो बस औकात ये जो माँ है, ऐसा भी होता है कभी, जो है वो क्या करता है, आमिला होता है। यानी किसकी खबर पर क्या होती है, नसब। और जो इसम होता है वो मरफू होता है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 2 पे माँ इस्तिफहामिया, यानी कि ऐसा माँ जिसके जरिए क्या किया जाए, किसी से कोई सवाल जो है वो किया जाए। तो इस्तिफहामिया आपको पता है, इंटर लाइक ये कि उसको यूं कह लें कि किसी सवाल के लिए, जब किसी से आपने किसी चीज़ के मुतालिक जो है वो सवाल करना हो, तो उसके लिए माँ आता है। लेकिन माँ के मुतालिक ये भी आपको पता है कि माँ के मुतालिक, माँ से जब भी सवाल होता है, किसी चीज़ के मुतालिक सवाल होता है, गैर आकिल के लिए, नॉन सेंसिबल चीज़ों के लिए सवाल होता है। लेकिन पीछे हम पढ़ चुके हैं कि हमने जब लीमा बीमा, तो इससे पहले ये होता है कि जब इसके साथ हरूफ जारा अमूमी तौर पर, या कोई और अल्फाज जो हैं वो आ जाते हैं, हरूफ जारा जब आ जाते हैं बतौर ख़ास, तो ये माँ का जो अलिफ है ये हज़फ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मसलन या हो, कोई हरफ जार आ जाए माँ से पहले, तो जैसे लीमा, बीमा, अम्मा, तो ये अलिफ जो है वो हज़फ हो जाएगा। लेकिन होता वो भी माँ ही है, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो भी माँ इस्तिफ़हामी है। तो गैर माँ इस्तिफ़हामिया के मुतालिक ये बात, कि एक तो ये मुकम्मल ला इल्मी वगैरह किसी चीज़ के मुतालिक जब आप ना जानते हो तो फिर पूछते हैं ये क्या है। और दूसरे नंबर पे ये कि ये गैर आकिल के लिए, ऐसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, शख्सियत के लिए ने कोई सवाल करना हो, तो फिर इस सूरत में आता है ये। जी। तो मिसाल के तौर पर देखिए, माहाजा, ये क्या है, मसमुक, आपका नाम क्या है। माजा तक्तुबु, आप क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ जा का इजाफा हो गया माँ के बाद, तो ये जा इसमें इशारा है। नंबर 3 पे है मैं अल मौसूला, मौसूला, यानी कि वो इसम मौसूला वसल से है, जिसका मतलब होता है मिलाना। ऐसा इसम मौसूला, यानी कि गोया मौसूला एक ऐसा इसम होता है जो अपने से बाद वाले को अपने से पहले वाले से मिला देता है। तो उमूमी तौर पर यह होता है कि जो माँ मौसूला होता है वो दो जुमलों को आपस में मिलाता है। यानी कि एक जुमला जो है वो माँ से पहले होता है, एक जुमला माँ के बाद होता है। यानी कि एक मुकम्मल बात माँ से पहले, एक मुकम्मल बात माँ के बाद। तो इसलिए इसको मैंने यानी कि इस तरह बयान किया। तो मौसूला वसल से है, तो इसीलिए इसको मौसूला कह देते हैं। तो यहाँ भी एक बात याद रखने वाली है, माँ मौसूला जो है वो उमूमी तौर पर जब भी आता है वो अल्लजी के माना में आता है, और गैर आकिल के लिए आता है। गैर आकिल के लिए मुराद ये कि जब भी हम माँ से मौसूला बनाएंगे, ठीक है,
تو اس سے مراد ہماری کوئی چیز ہوگی، کوئی انسان، جن یا فرشتہ یا اللہ رب العزت کی ذات وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو وہ کسی شخصیت کے متعلق سوال ہو تو وہ من کے ذریعے ہوتا ہے، ماں کے ذریعے نہیں ہوتا۔ آکلو ما تاکلو، میں وہ کھاؤں گا جو آپ کھاؤ گے۔ سشتری ما ترید، میں آپ کے لیے خرید لوں گا جو آپ چاہیں گے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، آپ وہ کیوں کہتے ہو جو لا تفعلون، ما جو لا تفعلون آپ کرتے نہیں ہو۔ تو یہاں پہ ما جو ہے بیک وقت جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے، تو یعنی کہ کس کے لیے؟ موصولہ۔ یہ تمام میں دیکھیں کہ ماں، جو چیز کا معنی جو ہے ہر ایک میں پایا جا رہا ہے، تو ماں موصولہ جو ہے وہ ہمیشہ غیر عاقل چیزوں کے متعلق آتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ عاقل کے لیے بھی آتا ہے، خیر وہ کب آتا ہے اس کی الگ بات ہے، قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، بہرحال مختصر طور پر ایک ماں ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک ماں تعجبیہ ہوتی ہے، جو ماں احسنہ، اسم تفصیل والا جو سبق ہے، آپ اگر سرچ کریں گے وہ مل جائے گا۔ تو اسم تفضیل والا سبق ہے، ہم نے جب پڑھا تھا کہ تعجب جب ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ما احسانہ، حسین سے، کبیر سے، اکبرہ، ما اکبرہ۔ تو ایک ماں جو ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ تعجب کے لیے۔ اور بھی خیر اس کے معنی ہیں، جیسے ایک ماں جو ہے وہ ماں ظرفیہ اس کو کہتے ہیں، جب کے معنی میں آتا ہے جب۔ ایک ماں شرطیہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ماں شرط کے لیے آتا ہے، یعنی کہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو خیر کبھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ماں استعمال بھی ہوتا ہے۔ جی، تو یہ تھے ماں کے مختصر سے معنی۔ آگے دیکھیں جی، تعمل ما یلی، آنے والی چیزوں پر غور کیجیے۔ ما اريد شيئا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ما اکلت شيئا، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ما رأيت شيئا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ما فهمت شيئا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نقول، ہم کہتے ہیں القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرأت القرآن، میں نے پڑھا قرآن۔ احفظ القرآن، میں قرآن حفظ کرتا ہوں یا کروں گا۔ ونقول، ہم کہتے ہیں عندی ثلاثۃ مصاحف، میرے پاس 3 صحیفے ہیں۔ وضعت المصحف، مصحف المکتب، میں نے مصحف جو ہے وہ کہاں رکھا؟ میز پر، ڈیسک پر۔ اقرأ من المصحف، میں مصحف پڑھتا ہوں۔ تو عندی ثلاثۃ مصاحف، یہ مصاحفہ غلط ہے، میرا خیال پرنٹنگ سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ تو مصاحف، مصاحف، عندی ثلاثۃ مصاحف نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عندی ثلاثۃ مصاحف ہی آئے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب بھی ہم نے لفظ کی جگہ تبدیل کی، ٹھیک ہے، جگہ تبدیل کرنے سے کیا ہوا؟ لفظ کا اعراب بدل گیا، زیر زبر بدل گئی، پیش بدل گیا۔ تو گویا عربی میں جب بھی آپ کسی لفظ کی جگہ تبدیل کریں گے، اس سے ایک تو معنی میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ زبر زیر میں بھی تبدیلی آئے گی۔ یہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، تأمل ما یلی، آپ ذرا ان نیچے آنے والے پر غور کیجئے۔ تو کہ غیرہ، اب یہ غیرہ کا استعمال ہمیں بتائے گا۔ ھذا ورق مسطر، یہ ورق کیا ہے؟ مسطر، لائنوں والا ہے، یعنی کہ اس ورق پر کیا لگی ہوئی؟ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے وَهَذَا الْوَرَقُ، یہ ورق غیر مسطر، یہ لائنوں والا نہیں ہے، بغیر لائنوں کے ہیں۔ تو هذا الخبر صحیح، تو یہ خبر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور هذا الخبر غیر صحیح، اور یہ خبر صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں آپ نے غیرہ کے استعمال کے متعلق آیا، تو غیرہ جو ہے وہ علاوہ یعنی کہ سوا اور نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ غیرہ کے جو معنی ہیں اس میں ایک تو ہے علاوہ، غیر علاوہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سوا کے معنی بھی اور نہیں کے معنی بھی۔ یہاں جیسے میں نے کہا یہ خبر صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں هذا الورق غیر مسطر، یہ لائنوں والا نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو یہاں غیر جو ہے وہ نہیں کا معنی دے رہا ہے، تو یہاں
مطلب کسی جگہ پہ نہیں اور کسی جگہ علاوہ کا معنی دے گا. تو خیر یہ جو ہے وہ غیر کا استعمال تھا. غیر جو ہے وہ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو خیر یہاں پہ اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آگے جب اس کی تفصیل آئے گی پھر پڑھیں گے. اچھا جی. تو آگے دیکھیے آج کا سبق، اس میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ان پہ ذرا. الکلمات الجدید، تو نئے الفاظ. مصحف جمع مصاحف. تو یہ بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے، جو 5 حرفی یا 4 حرفی اسم ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی جو جمع آتی ہے اکثر جمع منتہی الجموع کے وزن پر آتی ہے. جمع منتہی الجموع ایسی جمع کو کہتے ہیں جس کے 2 حروف کے بعد تیسرے نمبر پر الف ہو، جیسے یہاں موجود ہے، اور اس کے بعد 2 حروف ہوں. 2 حروف ہوں یا پھر 3 حروف ہوں. اگر 3 ہوں تو درمیان والا حرف جو ہے وہ کیا ہو؟ ساکن ہو. مصحف جمع مصاحف. حلوہ جمع حلاوہ، مٹھائی وغیرہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے صفن. صف آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس کے بعد ہے جمع صفوف. اس کی جمع کیا ہے؟ صفوف. قماش کپڑا، کسی قسم کا ایک کپڑا جو ہے اس کو کہتے ہیں قماش. ٹھیک ہے. تو اس کی جمع ہے اقمشہ. اقمشہ اس قسم کے جو کپڑے ہیں ان کو اقمشہ کا لفظ جو ہے ان کے لیے بولا جائے گا. نموز، نموزج، نموزج نمونہ. جیسے ہم نمونہ لفظ بولتے ہیں اس کے لیے نموزج. مثال نمازج نمونے، اس کی جمع نمازج. تو یہاں بھی یہ بھی جمع منتہی الجموع ہے. اس کے بعد ہے جی سورتن. سورت تصویر وغیرہ. سورت اس کی جمع ہے سور. تو کہیں جمع جب بناتے ہیں کہ الفاظ میں زیادتی ہوتی ہے، کہیں جمع جب بناتے ہیں الفاظ میں کمی ہوتی ہے. تو سورتن واحد میں لفظ زیادہ ہیں اور جمع میں لفظ کم ہے. آپ کے سامنے ایک لفظ کم ہو گیا. جی. اس کے بعد ہے ضیقن. تنگ، کوئی بھی چیز جو تنگ ہو. آخر آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، اور اخرا کا مطلب ہوتا ہے دوسری. تو یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایک لفظ ہے آخر، ایک ہے لفظ ہے آخر. آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا اور آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آخر پہ ہر طرح کی حرکت آ جاتی ہے، لیکن آخرو پہ صرف 2 طرح کی 2 حرکتیں آتی ہیں. یا تو پیش آئے گا یا صرف خالی زبر آئے گا، تنوین نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے. اسمرو یہ گندمی کلر، گندمی رنگ جو ہوتا ہے اس کے لیے اسمرو. گندم گوں تو اس کی جمع ہے سمراؤ. اسمرو گندمی رنگ والا مرد، اور سمراؤ گندمی رنگ والی جو ہے وہ عورت. ٹھیک ہے. تو مسطر لائنیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے. جس پہ لائنیں لگی ہوئی ہوں. شیئن اس کی جمع ہے اشیاء. غاب یغیب غائب ہونا. اشترا یشتری خریدنا. تو یہ جو ہے یہاں پہ ہم نے اس سبق کی تمرینیں بھی حل کر لی الحمدللہ، اور اس سبق میں استعمال ہونے والے مختلف قواعد کو بھی سمجھا، اور آخر میں جو نئے الفاظ تھے وہ بھی ہم نے سیکھے. امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی. آپ کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، ورنہ ہم انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں.